إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی. محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی اور خدا سے پوچھو شان محمد. پڑھو صلی اللہ ہو. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامۂ اعمال. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ڈر بھی لگتا ہے جب مجمع میں کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہو نا، پھر ڈر لگتا ہے. کوئی بے ادبی کی بات زبان سے نکل جائے گی، وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. کہتے ہیں جب اہل علم کے ہاں جاؤ تو زبان سنبھال کے بولو، اور جب اہل دل کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ. تو ہمارے بزرگ مفتی خان پوری صاحب کے خلیفہ اور اس پورے ملک کا ایک علمی شہر ہے، ایک علمی علاقہ ہے جس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ہی بڑا وقت گزارا ہے. اس سرزمین کے رہنے والے مولانا عبدالرحیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے. دو تین جگہ ایسی ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری طبیعت لگتی ہے. دارالعلوم دیوبند میں جاتے ہیں، ابھی مفتی اقبال صاحب قرآن پڑھ رہے تھے تو طبیعت مسرور ہو جاتی ہے. اور اس ملک کی بات کر رہا ہوں میں، اس ملک کی کچھ اور نہ سمجھ لیں آپ. اس ملک میں جب ہم دارالعلوم دیوبند میں جاتے ہیں تو طبیعت لگتی ہے. اس ملک میں جب ہم مرکز نظام الدین جاتے ہیں تو طبیعت لگتی ہے. اس ملک میں جب ہم دابیر اس کا علاقہ اور گجرات کا وہ علاقہ جس میں وقت گزارا ہے شاہ صاحب نے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے وقت گزارا ہے، وہاں جاتے ہیں تو طبیعت لگتی ہے. وہاں کے ثبوت عالم دین جو کئی مدرسوں کے ذمہ دار ہیں اور وہ آپ کے اس مجمع میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بات کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. لیکن اگر وہ توجہ فرما دیں گے انشاءاللہ زبان سے چند جملے نکل جائیں گے. اللہ میری اور آپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. آپ ذرا دور بیٹھے، تھوڑا سا میرے سامنے آ گئے، آپ بھی سامنے آؤ. آپ دور کیوں بیٹھے ہو؟ یہ لوگ چل پھر کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں بے عدب بے نصیب اور جتنا مل کے بیٹھو گے مجمع میں اتنا فائدہ انشاءاللہ ہو جائے. اور جو نہ مانے گا وہ نقصان اپنا کرے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مل مل کے بیٹھ جاؤ، اور صحابہ مل مل کے بیٹھتے تھے، اتنے عادت سے بیٹھتے تھے، ان کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ حرکت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے صبح ایک بچے کی تقریر کر کر میری طبیعت کو بڑا خوش کر دی۔ کبھی کبھی چھوٹا وہ بات کہہ جاتا ہے جو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہے، میرا پیغمبر آپ کبھی کبھی اپنے صحابہ کا امتحان لیتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں وہ سمجھدار ہیں یا نہیں؟ ارے یہ بتلاؤ جو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے وہ کتنا سمجھدار ہوگا؟ دنیا کے سارے سمجھداروں کا وہ سردار ہے، بڑا لا الہ۔ آپ نے فرمایا میرے شاگردوں، میرے صحاباؤں، میرے ساتھیوں، وہ درخت بتا دو جس کے پتے نہ جڑتے ہیں۔ کیا بتاؤ؟ وہ درخت بتاؤ جس کے پتے نہ جڑتے ہوں۔ صحابہ بیٹھے میں حضور کی مجلس میں، اور ذہن چلا گیا جنگلوں میں آم کے پتے جڑتے ہیں، نیم کے پتے جڑتے ہیں، چروٹی کے پتے جڑتے ہیں، آلو بخارے کے پتے جڑتے ہیں۔ عرب میں کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے؟ صحابہ خاموش ہی تھے، حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے۔ کس کا؟ عرب میں کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو سرکار کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے باپ سے فرمایا ابا، جب سرکار نے یہ سوال کیا کہ وہ درخت بتا دو جس کے پتے نہیں جڑتے، ہمارے ذہن میں فوراً آیا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے۔ کہا بیٹا بتلا کیوں نہیں دیا تم نے؟ کہا ابا، بڑے لوگوں کی مجلس میں چھوٹوں کا بولنا بے ادبی ہے، میں نے اس لیے نہیں بولا۔ فرمایا نہیں بیٹا، اگر تم بتلا دیتے میں یہ سمجھ لیتا میری نسل میں ایک لڑکا ایسا ہے جس نے کائنات کی سب سے اونچی ذات محمد کے سوال کا جواب دے دیا۔ پڑھو لا الہ۔ کبھی کبھی چھوٹا وہ بات کہہ جاتا ہے جو بڑا نہیں کہتا۔ آپ کو بتلاؤں میں کل مغرب کی نماز میں یہاں حاضر ہوا، مغرب کی نماز سے چند منٹ پہلے حاضر ہوا، اور میری عادت ہے میں کسی مدرسے میں بھی جاؤں تو وہاں کے بچوں کو ضرور دیکھ لیتا ہوں کہ مدرسے میں کام کیسا ہوتا ہے۔ جب استاد بہترین ہوگا شاگرد بہترین ہوگا۔ محمد کی قابلیت صحابہ کے اندر آئی ہے، عمر کے اندر آئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے اندر آئی ہے، حضرت عثمان کے اندر آئی ہے، حضرت بلال کے اندر آئی ہے۔ بڑھو لا الہ۔ یہ کمال بلال میں نہیں تھا، یہ کمال محمد میں تھا، یہ ندائے محمد ہی یہ کام کیا تھا، کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ استاد قابل ہے، شاگرد قابل، پیر قابل ہے، مرید قابل، امام بہترین ہے، مقتدی۔ کیا میں امام بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، عامل ہے، اس کے اثرات مقتدیوں پر پڑھتے ہیں، اس کے اثرات کس پر پڑھتے ہیں؟ مقتدیوں پر۔ حدیث فلاں امام صاحب کا مقتدی ہے، قرآن سوچ کے پڑھنا، کبھی غلطی نہ کرنا۔ میں نے دو بچوں کو بلا لیا، ایک بچے کو بلایا، دوسرا خود ہی آگے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا قرآن سنا، کتنے بارے میں؟ نے کہا 3 بارے۔ میں نے کہا کہاں سے پڑھے گا؟ تو میں نے اس کو 30 پارے میں سے ایک لمبی سورت بتا دی،
میں نے کہا یہاں سے پڑھو. آپ یقین جانے بچے نے اتنا اچھا قرآن پڑھا، اتنا اچھا قرآن پڑھا کہ میری طبیعت بھاگ و بہار ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی، کوئی غلطی بچے سے نہیں ہوئی. میں نے کہا اس مدرسے کی پہچان یہ بچہ ہے. کون سا بچہ ہے؟ یہ بچہ ہے. پھر دوسرے کو میں نے بلایا، میں نے کہا کتنا پڑھا آپ نے؟ کہا میں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا. میں نے کہا اچھا یہاں سے پڑھو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ بچہ پڑھتا چلا گیا، میں بھی اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، ایک غلطی نہیں ہوئی. میں نے سارا دن یہ کہا ہمارے ضلع اودھمپور کا یہ بڑا اور بھاری مدرسہ ہے، کام کے اعتبار سے پڑھو لا الہ، زور سے پڑھو، چپ نہیں ہو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان جاگتا ہوا جاگے، سویا ہوا مسلمان کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا ایمان جب بولتا ہے تو دلی کے اندر بیٹھنے والا بھی کہتا ہے لا الہ. پتہ نہیں گھی کون سا کھاتے ہو، ڈالڈا کھاتے ہو اصلی کھاتے ہو؟ ڈالڈا بھی، تم تو بھینس بھی رکھتے ہو، ڈالڈا بھی کھاتے ہو. ڈالڈا بھی بلی کے سامنے رکھو وہ بھی سوکھ کر نخرے کرے. میں ڈالڈا ہی نہیں کھاؤ، تم ظالمو موریوں کو ڈالڈا نہیں کھلاتے. ان موریوں کو اصلی گھی کھلایا کرو، ان کی آواز نکلے، ورنہ علامہ صاحب کی آواز ہی نہیں نکلتی. میرا محمد بڑا صلی اللہ علیہ 1,24,000 کے مجمع میں عرفات کے میدان میں خطاب فرما رہا ہے. کوئی نام نہیں لگا، وہی آواز یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، وہی آواز جو سامنے بیٹھا ہوا وہ سن رہا تھا، اور وہی آواز وہ سن رہا تھا وہ سر کے آخر میں بیٹھا تھا. پڑھو لا الہ. اب لگتا ہے اودھمپور کا جاگتا ہوا مسلمان ہے، ورنہ میں یہ ساتھ میری کچھ باتیں بکھری ہوگی. ایک بات بتاؤ کہ بات وہ ہونی چاہیے جو معاشرے کی ضرورت ہو، معاشرے کی ضرورت. اور خصوصاً میری باتوں کو الیاسی لشکر کے رضاکار سمجھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی اور مدارس کے ذمہ دار علماء ان باتوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ جب علماء بھی بات کو سمجھیں گے، دعوت کے ساتھی بھی بات کو سمجھیں گے، بیچ سے جو کھڑا ہے وہ دور ہو جائے گی. پڑھو لا الہ. ویسے میں بتاؤں میں آپ کو، تبلیغی حضرات میری بات کو کان کھول کر سنیں، اور علماء حضرات بھی میری بات کو کان کھول کر سنیں. اللہ تعالیٰ مدارس کو اس پوری ریاست کے اندر مدارس کا جال پھیلا، آمین کو ہو، اور دعوت تبلیغ کے کام کو عام فرما دے. دعوت تبلیغ کے ریاسی لشکر کے رضاکار جس طرح گئے ان کے چہرے کو دیکھ کر پڑھیں لا الہ. جانتے ہو اس وقت دنیا میں کتنے دعوت تبلیغ کے ساتھی ہیں؟ 30 کروڑ سے زیادہ، 30 کروڑ سے زائد اس وقت دعوت و تبلیغ کے ساتھی پوری دنیا میں ہیں. دو تحریک ایسی ہے، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملے گا. یہ کیوں کہا میں نے مفتی اقبال کو آج تم یہ کرنا پڑ دو؟ کیا مقصد تھا میرا کہ یہ مجمع دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو سمجھے. کس کو سمجھے؟ دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو سمجھے.
اپنے اکابرین کو سمجھے. انگریز کے جنگل سے دارالعلوم دیوبند نہیں پورے ملک کا فتح کروایا ہے، آزاد کروایا ہے. اللہ محمود الحسن دیوبندی کی قدر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین کہہ دو. حضرت مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے مولانا الیاس. کس کے شاگرد تھے؟ میں نے کہا تھا نا، جب استاد بہترین ہوتا ہے شاگرد بہترین ہوتا ہے. جب استاد بہترین ہوتا ہے شاگرد بہترین ہوتا ہے. مولانا الیاس کی طرف، مولانا الیاس کی لگن اور مولانا الیاس کا ادب اور مولانا الیاس کی روحانی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ دعوت کا کام پوری دنیا میں پھیلے گا اور پھیلتا رہا. مخالف میڈیا بھی کہتا ہے دنیا کی اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی تحریک وہ دعوت و تبلیغ. سنا آپ نے اپنے کانوں سے؟ لوگ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، میڈیا بھی آج تک کہتا ہے اہل سنت کی بڑی جماعت ہی ہے. تم جو مرضی کرو، ہمیں وہ بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری مخالفت کر لیتا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہے. میری ایک گزارش ہے، اس لیے میں نے آج آپ سے کہا ہے میں آپ سے کچھ مختلف باتیں کروں گا، کسی ایک موضوع پر گفتگو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وقت کم ہوگا. دنیا کے کسی کونے میں جاؤ آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فادر ملے. کس کونے میں جاؤ، یہ عالم کہاں کا، یہ محدث کہاں کا اور یہ مفسر کہاں کا، کہیں گے دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند. مجھے یاد ہے سری نگر کے اندر مولانا مسیح اللہ خان صاحب میرے پیر کے پیر حضرت تھانوی کے خلیفہ جب ایئرپورٹ پہ اترے تو لوگ لینے کے لیے آئے. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ چاند جیسا چہرہ کہاں سے آ گیا، یہ چاند جیسا چہرہ کہاں آ گیا. اور میں نے یہ کہتا ہوا سنا بہت سارے لوگوں کو، ہمیں فخر ہے کہ علماء دیوبند حق پر ہیں، اس لیے ان میں اتنے نورانی چہرے رہتے ہیں. اگر اس کو کوئی دیکھ کر پڑھ لے لا الہ، آپ دنیا کے انجام میں جائیے، مسجدیں بنی ہوئی ہے، اندر شیشے میں جماعت کے وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی، وہ اندر دیکھتے ہیں کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، جماعت پڑھنے سے ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں یہ کازمین خرید کر لائے، ہم تو نیند کی ٹھیکیاں کھاتے ہیں. لیکن ایک غلہ ہے مجھے آپ سے اور ایک غلہ ہے مجھے علماء سے. کہتے ہیں چھوٹی منہ بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے کچھ لوگوں نے چھوٹا منہ رکھ کر بڑی باتیں کرنی شروع کی. خبردار بند ہو جائے، بند ہو. اور جب مدرسے کا جلسہ ہو ساری تبلیغ پہلی سب میں بیٹھے ہونے چاہیے. ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اور میں اس کا رد عمل کسی دوسرے جلسے میں دیکھوں گا اور اسی کا رد عمل اسی مجلس میں دیکھوں گا، اسی مدرسے کے جلسے میں دیکھوں گا کہ کیونکہ دعوت و تبلیغ علماء کا بہت احترام ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایک بچی سے اگر کوئی عالم بھاگ اور گزرتا ہے، دوسری بچی مبارک بات دیتی ہے کہ تیرے اوپر سے ایک عالم بھاگ ہے. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سنو، ایک عالم اگر قبرستان سے گزر جائے، اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں.
ایک عالم اگر ایک پہاڑ سے گزر جائے تو دوسرا پہاڑ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں عالم بگڑا عالم بگڑا، عالم سگڑا عالم مولانا الیاس عالم تھے، سگڑے تو پوری دنیا کو سنبھالتے، مولانا یوسف عالم تھے تو پوری دنیا کو سنبھالتے، مولانا قاسم نانوتوی عالم تھے تو پوری دنیا کو سنبھالتے، اور عاشق تھے، عالم تھے، مدینہ طیبہ میں پہنچے مولانا قاسم نانوتوی، کسی نے کہا او قاسم نانوتوی یہ جوتی پہن کر کیوں چلتے ہو، اتار کر کیوں چلتے ہو؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ وہاں میرا قدم نہ پڑ جائے جہاں محمد کا قدم پڑا تھا۔ دنیا میں آپ کو علماء دیوبند اتنی تحصیل یافتہ جماعت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، چڑھتے پھرتے رہے، اور دنیا میں پیسہ مول لے کر نہ حکومت کی لالچ میں، نہ مال کی لالچ میں، نہ نوٹ کی لالچ میں، نہ ووٹ کی لالچ میں، اگر محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ خبردار کبھی بھی کوئی کسی جماعت کے ساتھ گستاخی کرے، ہمارے اکابر حضرت مولانا یوسف صاحب نہ حضرت مولانا الیاس صاحب کہاں بیان فرما رہے تھے بڑے ادارے میں جس کو محمود الحسن نے قائم کیا، علومی اور رسائی بڑا ادارہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تہران سے جماعت آ رہی ہے، میں وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران سے جماعت آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہنس رہا تھا، مولانا الیاس نے اسے بلایا کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ فرمایا حضرت آپ دیوانوں جیسی باتیں کر رہے تھے کہ تہران جماعت جائے گی، تہران کیسے جائے گی؟ مولانا یوسف کے دور میں تہران میں جماعت پہنچی اور وہ شخص وہاں کا چیف امیر تھا، بڑا زبردست رستے پاس گئی۔ انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، کوئی لوگ آئے ہندوستان سے ملنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں، آپ 22 روز کے بعد یا 20 روز کے بعد آئیے۔ جماعت والے گئے تو کہا کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہندوستان سے آئے ہیں۔ کہا کس جگہ سے آئے ہیں؟ کہا مرکز نظام الدین سے آئے ہیں۔ کس سے آئے ہیں؟ مرکز نظام الدین سے آئے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اوہو دیوانے کا خواب تو پورا ہو گیا، دیوانے کا خواب پورا ہو گیا۔ دنیا کی ساری سرحدیں کراس کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی دنیا میں کام کیا ہے، اور جو دعوت و تبلیغ کی مخالفت کرے گا وہ صحیح نہیں، جو مدارس کی مخالفت کرے گا وہ صحیح۔ دعوت کے بعد ساتھی یہ بات سن لیں، بھول کر ایسے لوگوں کا پیچھے مت کریں جو تمہیں مدارس سے بھٹکانا چاہتے ہیں، اور علماء کرام یہ بات سنیں کبھی بھول کر دعوت تبلیغ کے خلاف کوئی جملہ نہ کہیں۔ ہمارے اکابر کے اندر وہ ساری چیزوں میں حضرت تھانوی کے اندر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے اندر سیاسی اختلاف تھا، لیکن ایک دن حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت تھانوی سے ملنے کے لیے، حضرت تھانوی سے جب ملنے کے لیے گئے تو حضرت تھانوی کی خانقاہ کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور مرید اندر بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 اللہ
आ जाऊं तो दरवाजा नहीं खोलना। हज़रत मदनी ने पूछा दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? फरमाया शेख का हुक्म है फजर की नमाज तक दरवाजा नहीं खुलेगा। वहीं अपनी रुमाल डाली और वहीं हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ये कौन सा हुसैन अहमद मदनी है? ये वो हुसैन अहमद मदनी है जिसने 15 साल तक हुजूर के रोजे के जाली जाली से बैठकर पैगंबर का फरमान पढ़ाया है। बोलो ला इलाहा। हज़रत थानवी सुबह आए, देखा कि दरवाजे पर कुछ लोग लेटे हुए हैं। तुम कौन हो? कहा नहीं हजरत, हजरत का काम का हुसैन है ना। आपने फरमाया यहाँ कैसे बैठ गए? फरमाया शेख का हुक्म था, ये खानका मेरी तो नहीं, ये खानका शर्फिया है, ये खानका इमदादिया है और ये खानका फतेह महमदिया है। ये बुजुर्गों की जगह है, मेरी हुकूमत नहीं करेगी यहाँ तो उनकी चलेगी। हज़रत थानवी ने फरमाया मेरे घर पे आ जाके, फरमाया हज़रत हमने समझा जिसके खानका पर इतना कंट्रोल रहता है उसके घर में कितना कंट्रोल है। उलमा की बातों में छोटे मत पड़े और आईना से गुजारिश है, अगर तुम नाज़रा कुरान पढ़ के इमाम बन गए हो, अगर तुमने कुरान पाक हिस्सा लिया तुम इमाम बन गए हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है तबलीगी जमात के बारे में कोई और किसी तबलीगी को कोई हक नहीं कि वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ो ला इलाहा। ये तो इस्राइली तहरीक है, दामों की तहरीक इस्राइल, दावत और तबलीग के काम इस्राइल। ये कोई बीच में आके अपनी रुचि करना चाहता है कि इस तरह से मेरा तारुफ हो जाए, इस तरह का तारुफ तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये याद रख लेना खबरदार, ये दावत और तबलीग का काम है। नूर हक चले डाली को बजा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको लुटा सकता है। दावत के काम की बिल्कुल मुखालफत नहीं करना। और मेरे दावत के साथियों, आप मदारिस को अपने दिलो जान से चाहो, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराओ, अपना पैसा मदारिस के हवाले करो, उलमा का एहतराम करो। उलमा का करोगे इंशाअल्लाह, उलमा पर कभी चंद तो नहीं करोगे इंशाअल्लाह। जब ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। और ला इलाहा। ये आपका मदरसा मुझे वैसा ही नजर आया। चंद साल पहले आया था मैं यहाँ, तो मैंने चंद कच्चे कमरे देखे। आज कैसा काम हुआ है इसमें? देखा आपने कैसा काम हुआ? मुफ्ती मौलवी अब्दुल हमीद साहब, आप घबराएं मत, आप चुप करके काम करें। और आइंदा जब भी मदरसे का जलसा हो, बड़ी तादाद में सारी उम्मत की आवाम यहाँ आया करे, जमकर बैठा करे, उलमा की बातें सुना करे, उलमा का चेहरा देखा करे। और जहाँ तबलीग का इज्तिमा हो, हर मदरसे का जिम्मेदार वहाँ खोजने की कोशिश। बल्कि मैं अगर ये कह दूं कि कभी गलत नहीं होगा कि आप तलबा को भी मुस्लिम लेके उस तबलीग के इज्तिमा में छोड़ में आप वहाँ पहुँचिए। जब आप मिल जाएंगे ना, फिर जनाब कोई दुनिया की ताकत तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी। वरना शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें समझाएगा। आज ये मजमा मुझसे बात कर ले कि हम कभी इंशाअल्लाह की मुखालफत नहीं करेंगे। और ये भी कर लो कि आज के बाद कोई दावत तबलीग की मुखालफत नहीं करेगा। मौलाना कासिम मौलवी सब कहो
قاسم نانوتوی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا حضور نے بتایا اس طرح مدرسہ بناؤ، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ. تو اپنے اکابرین سے مشورہ کیا. ابھی کانا دانا گنگوئی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی جو خلیفہ کے بیلنی حاجی امداد اللہ کے اور حاجی امداد اللہ جو ہے وہ خلیفہ کے میاں جی نور محمد جنجانی کے اور حضرت تھانوی خلیفہ کے حضرت حاجی امداد اللہ کی. کون؟ حضرت تھانوی. لیکن جب مولانا اشرف علی تھانوی جیسا عالم حاجی امداد اللہ کی مجلس میں پہنچتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جب ان سے بیعت میں ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے ذکر میں بیٹھے، لا الہ الا اللہ، میں حقیقت تھی میاں تمہاری کیا، حقیقت تھی میاں تمہاری کیا، یہ سب کے سب امداد کے لطف و کرم ہیں. ایک مرتبہ حضرت تھانوی بات فرما رہے تھے، کسی نے متصل ہو کر پوچھا یہ کمال کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ فرمایا من منور از کمال ہادیم، من مکمل از کمال ہادیم. حاجی امداد اللہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا اور پھر حاجی امداد اللہ کو قبر ملی خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کے بعد جنت المعلیٰ میں. اللہ حاجی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. پڑھو لا الہ. حاجی امداد اللہ اتنے بڑے درجے کے بزرگ تھے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری چلے رہے سہارنپور سے گاڑی میں بیٹھ کر، آج میں مولانا اشرف علی کی مجلس میں جاؤں گا، حاجی امداد اللہ کی مجلس میں جاؤں گا نہ، حاجی امداد اللہ کے خلیفہ کی مجلس میں جاؤں گا. وہ کھڑے ہو جائیں گے حضرت تھانوی. حضرت تھانوی نے دور سے فرمایا آؤ جی آؤ، آؤ میاں، میاں عطا اللہ شاہ صاحب آؤ، ہم تمہارے احترام میں کھڑے ہو جائیں. جب بزرگوں کے پاس جاؤ اپنے ذہن کو صاف کر کے جاؤ. جب تک دعوت و تبلیغ میں جاؤ تو دل کو صاف کر کے جاؤ. ایسے لوگ بھی ہیں جو دعوت سے واپس آئے. مجھے ایک بچی نے عجیب واقعہ ہے سنایا، چھوٹی سی بچی کہ میرا باپ آیا دعوت میں وقت لگا کے آیا، ہاں وضو کر رہا تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا اور بیت شہید ہو گیا، لیکن آخری وقت تک میرے باپ کے جسم سے خون بہ رہا. میں نے کہا خون کیوں نہ بہتا؟ وہ شہید تھا. جب اللہ کے لیے خاطر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی یا مارے جاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تم زندہ رہو گے. پڑھو لا الہ. اور اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھتا مارا جائے گا، اور اگر کوئی مدرس پڑھاتا مارا جائے گا. کوئی لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو خراب کرتے ہیں. اقالی علماء دیوبند کا یہ طریقہ ہے، یہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ پڑھانے والے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین. میں نے آج کہا یہ دیکھا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کا میں نے دیکھا مدرسے کا پروگرام میں بہت مزہ. اور میں آپ کو یہ بات کہوں گا، میں ریاست جموں کشمیر میں مدارس اور مکاتب میں نے ایک دن حساب کیا، مکاتب اور مدارس میں 561 مقامات پر کیا. میں ہر مدرسے کا ادب بھی جانتا ہوں، احترام بھی جانتا ہوں، ہر آدمی کو جانتا ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں، میں اودھمپور کا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی جگہ بھی ہے، اس کے اساتذہ بھی مخلص ہیں اور اس کا کام بہترین کام ہے نا انشاءاللہ.
آئندہ جب بھی کوئی مدرسے کا آدمی آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس مدرسے کا ضرور حصہ لیجیے، انشاءاللہ کرو گے نا؟ بس میں نے کیا تقریر کرنی تھی، میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ عرض کر اپنی تبلیغ کو اپنی چند باتوں چھوٹی باتوں کو سمیٹ لوں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ حسن دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ کتنا حسن دیا تھا؟ فرمایا بھائی کاوانی حسن کے 60 ٹکڑے بنائے ہیں۔ کتنے؟ اور ایک ٹکڑا سارے عالم کو دیا اور 6 یوسف کے پاس تھے۔ میں ایک مرتبہ بلیس میں تقریر کر رہا تھا کسی بڑے مدرسے کی تفسیر میں، ایک نوجوان نے کان میں آ کر کہا مولانا حضور کا حسن کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ نوجوان کیا بات کہتا ہے؟ یوسف کے حسن میں سباحت تھی، پیغمبر کے حسن میں ملاحات تھی، اور سباحات سے ملاحات بڑھ کر ہوتی ہے۔ یوسف کے حسن کو دیکھ ہے اور کہنے تھی بول بیٹھی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، او اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دنوں میں ٹکڑے کر جاتے۔ اور تو نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم چھری ہے، زلیخا سمجھدار تھی، چھریوں دے دی۔ اور یوسف نے کہا تیرا خلوت سے خلوت میں آ جاؤ، اور مجھے بدنام کرنے والی تمہیں دیکھ رہے۔ جب یوسف خلوت سے جلوت میں آیا ہے اور نگاہ نیچی سی، نبی اپنی نگاہ کو اوپر نہیں رکھتا، اردو کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب پھل کاٹنے والیوں کے سامنے سے یوسف گزرے تو ہاتھوں پہ ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا میرے محمد کو دیکھ لیتی تو گلے کاٹے، پیغمبر کو دیکھنے والوں نے تو گلے کٹوا دی، نہیں کٹوائے؟ پڑھو لا الہ میرے نبی جیسا حسن کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا جمال کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا کمال کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا علم کسی کا نہیں۔ علم کی انتہا محمد پر خدا نے کر دی، حسن کی انتہا خدا نے محمد پر کر دی۔ شیخ سعدی کی کتاب لکھی نا گلستان، کون سی؟ گلستان، ایک شخص نے یہ گلستان لکھی، جیسے مدرسہ کھولتا ہے ایک آدمی، دوسرا اس کی مخالفت نہیں کھولتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کھول رہا ہے اس کا مقام کوئی دوسرا حاصل۔ مولانا الیاس نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو بڑی جماعتیں آئیں، یہ تبلیغ وہ تبلیغ وہ تبلیغ، چل پائی نہیں۔ مولانا الیاس کی دعوت اور تبلیغ کی جو کہی دنیا میں پھیل گئی، اللہ اسے ترقی عطا فرمائے، آمین کہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، شیخ سعدی کے مقابلے میں کسی نے گلستان لکھا تو گلستان لکھ کر پیش کی کہ تمہاری گلستان بھی تم نے بھی لکھی ہے، ہم نے بھی لکھی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا اچھا آپ ہماری گلستان کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی حضرت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنکھ بند کرو، آنکھ بند کی تو دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے اور سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور شیخ سعدی عیسائی آدمی دیکھتا ہے کہ شیخ سعدی حضور کو پنکھا کر رہے، ہوا دے رہے۔ حضور نے پیچھے مڑ کے کہا شیخ سعدی، کہا جی یا رسول اللہ، کہا ہم نے سنا ہے تم نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہا جی حضرت لکھی ہے۔ کہا ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کہا بلغ اللولا بکمالہ، سب پڑھو، بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کو حضور نے پوچھا، جبرائیل کا جی یا رسول اللہ، کہا تو نے سارے نبیوں کو دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا. کہا سب کو دیکھ لیا تو محمد کو کیسا دیکھا؟ پتہ ہے جبرائیل نے کیا کہا؟ آفاق اندر دیدام میرے بتا ورزیدام، بس یار خوب دیدام لیکن کچھ چیزیں دیگری. اے میرے محمد نے زمین میں گھوما، آسمان میں گھوما، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، جیسا تجھے دیکھا ایسا کسی کو. میرا پیغمبر سب سے زیادہ حسین تھا، سب سے زیادہ احسن تھا. کون تھا؟ اور محمد کا دین کا کام کرنے والے قیامت کے دن سب سے اونچے ہوں گے. پڑھو لا الہ. یوسف بک رہے ہیں، گولی لگ رہی ہے، بڑے بڑے رئیس کھڑے ہیں، ایک عورت یہ اور جواہرات اپنی جھولی میں لے کر آتی ہے اور کبھی اپنے ہیرو کو دیکھتی ہے، کبھی یوسف کے حسن کو دیکھتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے اے غلام یہ بتا تجھے یہ حسن کہاں سے ملا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا ایک حسن کا دریا ہے، ایک حسن کا دریا ہے جس کو کہتے ہیں لا الہ. سب سے زیادہ حسین میرا خدا ہے. کہا اس نے مجھے یہ ایک قطرہ دیا ہے، جب یہ ایک قطرہ ایسا ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا. عورت فوراً پڑھتی ہے لا الہ اور فوراً کرنا پڑ جاتا ہے. اور بڑھیا نکلی ہے گھر سے اور ساتھ میں ہاتھ میں سود کی اٹیا ہے. وہ اٹیا لے کے نکلی ہے. جب نکلی ہے کسی نے کہا بڑی دی کہاں جا رہی ہو؟ کئی چاکر کوال کے پیچھے ارگی کے جیسے لوگ سود کاٹتے ہیں نا، سود کاٹتے ہیں. ایک زمانہ میں عورتیں سود کاٹتی تھی، کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آج گانا گاتی، آج گانا گاتی. کبھی وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، بلی پہرا کتاب پیدا ہوتے تھے، ابدال پیدا ہوتے تھے، غوث پیدا ہوتے تھے. خواجہ فریدین سے کر گئی تھی، کسی نے تعریف کی. ماں نے کہا اس کی کیا تعریف کرتے ہو؟ مجھ سے پوچھو نا. مدت رضاعت میں میں نے کتنے عرصہ اس کو دودھ پلایا ہے. پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز تحیت اور وضو پڑھتی تھی، اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی تھی. پڑھو لا الہ. کے بعد اس کو دودھ پلاتی تھی. میرے دوستو مائیں نیک ہوتی تھی، بچے مائیں تہجد گزار ہوتی تھی، بچے تہجد